السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ یہ جو تصویر میں آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے اقرا، اور اقرا جب 8 سال بعد پہلی مرتبہ ماں بننے جا رہی تھی تو پورا خاندان بہت خوش تھا، اقرا بہت خوش تھی۔ 8 سال جس نے دعا کی ہو، انتظار کیا ہو، صبر کیا ہو، منتیں مرادیں مانگی ہوں، علاج معالجے کرائے ہوں، کوئی درد چھوڑا نہ ہو، اب جب شادی کے بعد کوئی لڑکی فوراً سے ماں نہ بنے تو کچھ ہی مہینوں کے بعد تانے باتیں اور بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ سن لے اور پھر اس کی خواہش پوری ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر کس قدر خوشی ہوتی ہے، اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، باہر کیا چل رہا ہے۔ افسوسناک خبر میرے پاس جو یہ ہے کہ اقرا کو اس کے بھائی نے 14 فروری یعنی چھٹے روزے کی افطاری کے بعد اتنا مارا کہ اقرا اللہ کو پیاری ہو گئی، اور توبہ میری، دنیا میں آنے والا بچہ جو بھی دنیا میں آیا نہیں تھا وہ آنے سے پہلے ہی اوپر چلا گیا، فوت ہو گیا۔ پولیس نے اس بھائی کو، قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو کیا پرابلم تھی؟ 8 سال کے بعد پتا ہے کہ بہن ماں بننے جا رہی ہے، خوشی ہے، سب خوش ہیں، تو اس نے یہ کام ڈال دیا بیچ میں، تو ایسا اس نے کیوں کیا؟ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مریدکے میں، اور مریدکے میں ہی فیملی رہتی ہے۔ محمد شفیق صاحب ہیں گھر کے سربراہ، اور شفیق صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں۔ اب یہ 2 شادیاں جو ہیں ان کی میں آپ کو ڈیٹیلز بچے اور سب بتاتی ہوں۔ جو پہلی بیوی ہے ان کا نام ہے ماجدہ، اور جو دوسری بیگم ہے اس کا نام ہے سگرا۔ ماجدہ اور سگرا یہ دونوں الگ الگ رہتی ہیں، یعنی اکٹھے نہیں رہتی ہیں، الگ الگ گھروں میں یہ رہتی ہیں۔ ماجدہ جو ہے ان میں سے 4 بچے ہیں، یعنی شفیق صاحب اور ماجدہ ان کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹے کا نام ہے محمد حسنین، اور جو 3 بیٹیاں ہیں ان میں جو سب سے بڑی بیٹی ہے اس کا نام اقرا ہے، اور پھر اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے بھائی کا حسنین کا، اور پھر اس کے بعد پیچھے آ جاتی ہیں باقی 2 بہنیں۔ اب دوسری بیوی سگرا جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام محمد علی شیر ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوتن والی بات ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا شریکہ کہہ لیں، گاؤں والے لوگ کہتے ہیں ساڈا شریکہ ہے۔ کبھی کسی بات پر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور نہ ایک دوسرے کے بچے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ملتے ہیں، دل میں وہ نفرت گرج شروع سے ہے، جھگڑا رہتا ہے، مقابلے بازی رہتی ہے۔ شفیق صاحب کو اکثر کہا جاتا ہے اس کو زیادہ ٹائم دے دیا، مجھے ٹائم نہیں دیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اب جیسے ٹائم گزرتا ہے نا، اولاد جوان ہو گئی اور شفیق صاحب آہستہ آہستہ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ماجدہ کی بیٹی جو کہ اقرا ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا، اقرا کی شادی کر دی گئی تھی، اور اقرا کے جو شوہر ہیں ان کا نام قاسم ہے، اور ادھر سے سگرا کی جب ہم بات کرتے تو ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا، یعنی کہ علی شیر کی شادی وادی ابھی کوئی نہیں کی تھی، یا ان میرڈ تھا۔ اللہ کے حکم سے اسی طرح سے ایک دن شفیق صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ فوراً مسئلے مسائل کیا شروع ہوئے؟ جائیداد، بٹوارا، حصے، جو کچھ ہوتا ہے معاشرے میں، اس گھر میں بھی ایسا ہوا۔ علی شیر فل غصے میں اپنی سوتیلی ماں ماجدہ ان کے گھر جاتا ہے، اور گھر جا کر ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی والے انداز میں بات چیت کرتا ہے، اور کہتا ہے ہاں بھائی بٹوارے دی گل کرو، ہن بڑی ہو گئی، ہن مکان ویچو، سانو ساڈا حصہ دیو، اور میں بیٹا ہوں، میں وارث ہوں، یا ہم کرائے پہ رہیں، تم لوگ اپنے مکان میں رہو، کیوں بھائی ہمیں بھی اپنا مکان چاہیے، بیچو اور ہمیں ہمارا حصہ دو تاکہ ہم اپنا مکان خریدیں۔ اب یہاں سے ماجدہ اور ان کا جو بیٹا ہے محمد حسنین دوسرے نمبر والا، وہ اپنے سوتیلے بھائی سے کہنے لگا چل اتھوں آ گیا تو ایتھے منہ چک کے حصے تے بٹوارے، کیڑے حصے تے کیڑے بٹوارے؟ ساڈے ابا جی ساڈے نال رہندے سی، انہاں دی زندگی چ بھی ہے مکان ساڈا سی تے ہن بھی ساڈا ہے، پھڑو رستہ، او دروازہ میرے گھر دا، نکل اتھوں، اسے سے اس کو ایسے کہتا ہے۔ اب وہ چلا جاتا ہے۔ علی شیر کیا کرتا ہے؟ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کیس دائر کر دیتا ہے اپنے حصے کے لیے کہ جی ہمارا باپ تھا، فوت ہو گیا، حصہ بٹوارا گیا۔ اب جیسے ہی آپ کہیں بھی کسی بھی عدالت میں کیس دائر کرتے ہیں نا تو پھر سمن جاتا ہے دوسری فیملی کو۔ سمن جب ملتا ہے ان کو تو جناب اقرا جو کہ فوراً سے سمجھاتی ہے، بتاتی ہے پریشان نہیں ہونا، میں دیکھ لوں گی، قاسم کے ساتھ میرا میاں بہت اچھا ہے،
ہم نے مکان نہیں بیچنا اور نہیں دینا، یہ طے ہے، اور یہی ہوگا، میرے پہ چھوڑ دو۔ چونکہ اقرا ذرا تھوڑی سی سمجھدار ہے، معاشرے کو سمجھتی ہے، دنیا دار ہے، ماں کو ذرا حوصلہ آ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار، سنبھال لے گی۔ حسنین چونکہ گھر کا کماؤ پتر ہے تو اس نے کمانا ہے، ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اور اس وجہ سے حسنین کی بہن اقرا ساری ذمہ داری قاسم کے ساتھ مل کر، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سنبھالتی ہے، اور پیشی پر جاتی ہے، وکیل کون سا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب اقرا کو پتا ہوتا ہے۔ اقرا میں نے آپ کو بتایا کہ 8 سال کے بعد ماں بننے جا رہی تھی، اب وہ پریگننٹ بھی ہے، اور اسی پریگننسی میں وہ عدالتوں میں آتی جاتی ہے۔ اچھا، لاسٹ ہیئرنگ جو ہوتی ہے، یعنی آخری پیشی جو گزری، اس پر علی شیر نے سوتیلی بہن اقرا سے کہا، بی بی اپنے گھر بیٹھ جا کے آرام نال، حالت تیری ہو جائی ہے، اپنے خامد نال اپنا گھر سانبھ، ہن تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر ادو سی جدو تو کواری سی، ہن تو ویاہی ہے، ہن تیرا گھر تیرے سسرال نے، سہرے نے، تے اوتھے جا کے اس گھر نو سانبھ، ایتھے پردھان نہ بن، نہ تیری لڑائی ہے، نہ تو لڑ، چنگی رہے گی۔ میرے پیو دا مکان ہے، میں حصہ لے کے ہٹاں گا، تے جیڑا مینوں نہیں دے گا وہ کان کھول کے سن لے، میں ستھرا علاج کراں گا اودا، تو پیچھے ہٹ جائے رستے چوں۔ اور پھر اس کا شوہر جو ہے قاسم، اسے بھی کہتا ہے سمجھا اپنی بیوی نو کہ انہاں دا مسئلہ نہیں، اے مسئلہ ہن ادھے تو وکھرا ہو گیا ہے، ویاہی وری ہو گئی، سمجھاندا نہیں اپنی بیگم نو۔ قاسم نے جواب دیا، میری ساس میری ماں، اور میرا گھر اور میرا مسئلہ، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، رستہ پھڑ گئے ہو، نہ اسی پیچھے ہونا ہے، اسی کھڑے ہیں نال، بات ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ہوا کیا آگے۔ 24 فروری یعنی 24 فروری کو اقرا کی جو پریگننسی چل رہی تھی، اس کو 4th منتھ لگا ہوا تھا، یعنی چوتھا ماہ تھا، اور چوتھے ماہ میں یہ اپنی امی کے گھر گئی، وہاں پہ جا کے اس نے روزہ افطار کیا، باقی سب کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں۔ بہنوں کو، والدہ کو کوئی کام تھا، افطار کرنے کے بعد وہ باہر اپنے کام کو کرنے کے لیے چلے گئیں، یہ گھر پر اکیلی موجود تھی، اور بھائی بھی اس کا افطار کرنے کے بعد باہر کسی کام سے چلا گیا۔ اب یہاں پر جو علی شیر ہے نا، وہ کھوج لگائے بیٹھا تھا، کون سا موقع ہاتھ آئے۔ اب جیسے ہی موقع ملا کہ یہ اکیلی ہے گھر پر، اس نے کیا کیا، اس نے دیوار سے جمپ کیا، دیوار پھلانگی اور گھر کے اندر کودا، داخل ہو گیا۔ اپنے ساتھ ایک تیز دھار آلہ لے کر آیا تھا، اس آلے سے وار کیا اور اقرا کو مار دیا۔ کانوں میں جو بالیاں پہنی تھیں وہ اتاری، جیب میں ڈالی، موبائل اٹھایا، اس کا جیب میں ڈالا، پورے گھر کا سامان درم بھرم بکھیر کے چلا گیا تاکہ کسی کو یہ لگے کہ ڈاکو آئے تھے، ڈکیتی کر کے چلے گئے۔ 1.5 لاکھ روپے نقدی بھی تھا گھر میں، وہ بھی جاتے ہوئے جیب میں ڈالا، ہڑپ کیا اور رفو چکر ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں آئی، بہنیں آئیں، دیکھا کہ تو گھر کا منظر ہی اور تھا۔ اقرا بیچاری لہو لہان، برے حال، نظام درم بھرم چیزیں، یہ وہ 15 پر کال کی، رونا دھونا پڑ گیا۔ تھانہ سٹی مرید کے ان کو لگتا ہے تو وہاں سے نفری آ گئی۔ وقوع سارے کا سارا انہوں نے دیکھا، اس کو تحویل میں لیا، پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا، ساتھ ساتھ معلومات لیتے رہے۔ اب بظاہر تو یہ ڈکیتی لگ رہی تھی، لیکن یہاں پر ایک اللہ کا فرشتہ آگے ہوا، یعنی ایک محلے دار، وہ کہتا ہے ڈکیتی نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوا ہے نا، اس کے فوراً بعد ان کا جو ستیلا بھائی ہے علی شیر، اس کو میں نے خود دیکھا ہے بھاگتے ہوئے، یعنی ایک گواہ مل گیا، نہیں شاید پولیس کو ساری بات وہاں سے سمجھ آ جاتی ہے۔ چچا احسان احمد وہ اور ان کے ساتھ علی شیر، یہ دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ اب گھر والے یہ بتاتے ہیں، تھانہ سٹی مرید کے میں شوہر قاسم کی مدعیت میں 302 کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے، جس میں نامزد ملزمان چچا احسان احمد اور دوسرا ملزم علی شیر۔ پولیس ریڈ کرتی ہے، دونوں کو ہتھ کڑی لگائی، لے آئے تھانے، گرفتار کر دیا۔ فیملی کا یہ کہنا ہے کہ اقرا 4 مہینے کی حاملہ تھی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 ہیں، یعنی 2 جانیں ہیں۔ اب جب مارا اقرا کو تو پھر یہ سنگل نہیں ہوا، یہ دوہرا ہوا، چونکہ بچاری تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اور 4th منتھ لگا ہوا تھا، کوئی 5 یا 6 دن کی تو بات نہیں تھی، چوتھا مہینہ، اٹ مینس کہ ایک جان پل رہی ہے اندر۔ وقوع اور کیس مار دیا، ملزم پکڑ لیا، پولیس نے اپنا کام کر لیا۔ جس کی بیوی گئی وہ بیچارے کی زندگی خراب، جس کی بیٹی گئی اس کو صبر کوئی نہیں آنا۔ میسج آپ کو میں اس کیس میں خصوصی طور پر دوں گی، اور بڑا امپورٹنٹ میسج ہے تمام لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ دیکھیں، دل تھام کے ذرا، اور میری بات کا برا نہیں منانا، میں ذرا
सीधी सीधी और साफ साफ बात करूं कि जिस पर हम आज से 10 साल के बाद आएंगे वो शॉर्टकट कर लें हम टाइम। अक्सर औकात जायदाद के ऊपर बहन होती है, बीवी होती है, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं। यानी जायदाद ऐसी चीज है जिसके ऊपर लोग आदत हो जाती है, सब्र नहीं करता कोई। ये मामला था 2 शादियों वाला, ये मामला था सौतन वाला, ये मामला था फुल झगड़े वाला शुरू दिन से। ये पता था शफीक साहब को। अब शफीक साहब की यहाँ पर गलती इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बनती है कि देखें, बेशक वो दोनों आपस में तो सुतेले हैं, ओके, 2 बीवियां हैं, एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन ये खावद है, इसका काम था कि बराबर बंटवारा करता, जितना उनको देता दीन के मुताबिक जो हिस्सा बनता है, जितना उसका बनता है उसको देता अपनी मौजूदगी में, क्योंकि हर घर वालों को अपने घर का पता होता है कि मेरे घर वाले कैसे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सूरत हाल के मुताबिक ये तो 2 शादी हैं। एक शादी वाले औलाद जो होती है, सके बहन भाई आपस में एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं पैसों पे आके कि मैंने नहीं देना तो मैंने देना है। हमारे माशरे में ज्यादातर जो भाई हैं वो ठेकेदार बन जाते हैं जायदाद के कि मैं ही लूंगा, देखता हूँ कोई कैसे लेता है मेरे से। तो यहाँ पर वालिदैन को भी चाहिए, यानी घर का जो सरबराह है उसका ये काम है कि वो हिस्से दे। आपको पता है जो किसी का हिस्सा खाता है, चाहे 1 रुपया चाहे 1 करोड़, पूरी जो जमीन है इसका वजन उसको सहना है, उसके ऊपर रख देते हैं। क्यों कहा है किसी का हिस्सा? बड़ा डाढ़ा हिसाब है। ये बहुत आसान है कहना है बेटियों को खैर होती है उनको नहीं देना, नहीं। जिसका जितना हिस्सा है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो देना ही देना है, वो खाना ही खाना है, एक दूसरे का नहीं खाना, अपना अपना खाना है। और जो नहीं देते और पिस्टल समझ के कहते हैं दुनिया का पावरफुल बंदा मैं, ओ पैजे पिस्टल हर एक को लगती है, मामलात हर एक के खराब होते हैं, अदालत ने फैसला करना है। तो चंद रुपए और हिस्सों की खातिर अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद मत कीजिए। शुक्रिया।